یہ کہتا قرآن ہے، یہ پیارا رمضان ہے، یہ پیارا رمضان ہے، یہ پیارا رمضان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمامی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس کی اسکرین پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو، یہاں موجود تمامی حاضرین کو، جناب شہریار طارق صاحب، شہری بھائی، جناب محمد مکرم علی خان صاحب، مکرم بھائی، جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب، ہمارے احمد شہزادے، اور جناب قاری محمد حسین آرائی صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جتنے ہمارے کیمرہ مین ہیں، ہمارے خاص طور پر جمی جیب آپریٹر، لائٹنگ انچارج، آڈیو انچارج، ان کی پوری ٹیم، ہمارے پروڈیوسر صاحب جناب معیز عمر صاحب تشریف فرمائیں سامنے، اور اسی طرح سے ماسٹر کنٹرول روم میں جناب حمود منور صاحب، جناب کامران صاحب، جناب ہمارے احتشام صاحب، مصباح، خرم، شہزل، ارسلان، سارے لوگ جو کام کرتے ہیں، محترمہ حنا مان صاحبہ، جناب عمران انصاری صاحب، اور ہمارے پیارے، بہت ہی پیارے بھائی ٹرانسمیشن کے روئے رواں جناب محمد عدیل سوری صاحب۔ اس کے علاوہ فوٹوگرافک سیکشن ہے، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، ایڈیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، این ایل ای ہے۔ میں اس لیے سب کو یاد رکھتا ہوں، کسی دن سب کو یاد نہیں رکھتا، کسی دن سب کو یاد رکھتا ہوں، کسی دن بھول جاتا ہوں، کسی دن بھولتا نہیں ہوں، تاکہ یاد رہیں کہ میں، وہ بھی یاد رکھیں کہ میں بھی یاد رکھتا ہوں، اور ان لوگوں کو بھی یاد رکھتا ہوں کہ خاص طور پر جو صفائی ستھرائی کا یہاں انتظام کرتے ہیں، اور بالخصوص ان لوگوں کو صفائی ستھرائی میں کہ جو آپ کے لیے باہر جو یعنی آپ کا بیت الخلاء وغیرہ ہے ان کی صفائی کا انتظام کرتے ہیں، اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اس کو بھلانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہاں آپ وضو خانے بھی بنے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، تو چونکہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے الحمدللہ، ایک پوری بستی بسائی ہوئی ہے ایکسپریس نے، تو اسی لیے یہاں پر ہم سب اپنی باتیں ایکسپریس کر دیتے ہیں آپ سے، تو سب کو محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، دامے درمے سخنے جو بھی حصہ لے رہے ہیں، عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری حسین آرائی صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، آپ گزشتہ کچھ دنوں سے انہیں دیکھ رہے ہیں ساری کی نشریات میں، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں موجود، اور قبل اس کے کہ ہم جناب قاری محمد حسین آرائی صاحب کی طرف بڑھیں، میں تھوڑا سا، مجھ سے کسی نے پوچھا تھا، اور ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ذرا بتائیے گا دابۃ الارض کے بارے میں، کہ دابۃ الارض کیا ہے، اس کا کہاں ذکر آیا ہے، کیا ہے، میں بھی سننا چاہتا ہوں، میں بھی جاننا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا بالکل آپ کو بتائیں گے، کیوں نہیں بتائیں گے، بتانا بھی چاہیے۔ پہلے تو میں آپ کو ذرا کچھ موٹی موٹی باتیں بتا دوں جو بہت ضروری ہیں، پھر میں قرآن کی آیت کی طرف بھی آؤں گا جو ذکر ہے جس میں دابۃ الارض کا۔ ایک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دابۃ الارض، ارض تو زمین کو کہتے ہیں، ارض یہ دعات ہے، تو ہمارے یہاں تو چونکہ رمضان، یہ رمضان ہوتا ہے، رمضان نہیں ہوتا، ڈی لگا دیتے نا، ہر چیز میں ڈی لگا دیتے ہیں، چونکہ کہیں نہیں پاتے، رمضان یہ، ہاں رمضان یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہنا، تو چونکہ وہ مشکل سے نکلتا ہے، ایک تو سے بہت مشکل سے ہوتا ہے، اور تو ہمارے چونکہ یہ مخارج ان کو کہتے ہیں، چونکہ ہم لوگ، ہمارے قاری صاحب انہوں نے مجھے بہت سکھایا ہے، خیر کافی سکھایا انہوں نے مجھے، آپ کا اس بات میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت سکھایا انہوں نے، کافی چیزیں درست کی ہیں، بہتر کی ہیں۔ استاد ہوں تو آدمی تو یہ ایک جیسے قاری ابراہیم قاضی صاحب ہے، وہ میرے استاد نہیں ہیں، بہترین قاری، یہ میرے استاد ہیں، انہوں نے مجھے کافی چیزیں سکھائی ہیں، تو درست کی ہیں بھائی، جو بات ہے، جو حقیقت ہے۔ تو قاری حسین آرائی صاحب نے میرا صحیح کیا ہے، دعات صحیح کیا ہے، کافی چیزیں صحیح کی، تو یہ ایکچولی دعوت الارض جو ہے، اس میں اب آپ اس کو اگر پہلے اس کے معنی اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہے کہ یہ اس کا ذکر قرآن میں تو موجود ہے، یہ ایک جانور ہے، دابہ کہتے ہیں دبا ہوا، دب کے چلنے والا،
دابت الارض جب ہو جاتا ہے تو دب کے رینگ کر چلنے والا. دابت الارض زمین پر رینگ کر چلنے والا. تو یہ زیادہ تر عربی زبان میں حشرات الارض کے لیے استعمال ہوتا ہے. بہت سارے حشرات الکھن کھجورے ریپٹائلز جتنے بھی رینگنے والے جانور ہیں. لیکن اور یہ گھوڑے کے لیے بھی بولا جاتا ہے. لیکن جو کہ قرآن مجید میں جہاں ذکر ہے, میں آیت قرآن مجید کی پڑھ دیتا ہوں پہلے تاکہ قرآن مجید کا ضروری ذکر ہے, اس کے بغیر بات ہوگی نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا وقع, اب یہ ایک واقعے کے طرف جا رہے ہیں. وَإِذَا وقع, اب وقال کو ہم عقول کے ساتھ بنائیں گے. وَإِذَا وقال قول, اس کو قول کے ساتھ بنائیں گے. وَإِذَا وقال قولوا علیہم اخرجنا لہم دابۃ من الارض. یہاں پر اللہ تعالیٰ اب بتا رہے دعوت. اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تکلمہم, یا وہ بات کرنے کا ذکر ہو رہا ہے. تکلمہم, ہاں, عن الناس, لوگوں سے, کانوا بآیاتنا لا یوقنون. قرآن شریف نے یہاں پر یہ بات ختم کر دی کہ اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب الواقع ہو جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے ہم ایک عجیب و غریب, ایک عجیب الخلقت, عجیب خلقت اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے اس سے پہلے کبھی دیکھی نہ ہو, اس جیسی بھی نہ دیکھی ہو. یعنی جب آپ چھپکلی دیکھتے ہیں اور ڈائناسورس دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ یہ ڈائناسور چھپکلی سے ملتا جلتا ہے. گرگٹ کو دیکھیں گے چھپکلی ملتا جلتا ہے. لیکن میمتھ دیکھیں گے, پرانے زمانے کے میمتھ بڑے بڑے ہاتھی ہوتے تھے, آج کے ہاتھی دیکھیں گے آپ کہیں گے ملتے جلتے ہیں. لیکن یہ عجیب الخلقت ہے, یہ کسی سے ملتا جلتا نہیں ہوگا. یہ زمین سے نکلے گا. فرمایا کہ زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا, انسانوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا اب قیامت قریب آ گئی ہے. اچھا, یہ تو قرآن شریف کی آیت آ گئی. اب جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے. وہ یہ کہ مسند امام احمد بن حنبل, اس میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی. کیا فرمایا؟ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. پہلی, آفتاب کا جانب مغرب سے طلوع ہونا. سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق نکلتا ہے. جب تک مغرب سے نہیں نکلے, کیونکہ جو لوگ چاند کی پوجا سورج کی کرتے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا نا کہ جہاں آج سمت کی تھی وہاں تو کہیں اور سے نکلا, تو مالک کوئی اور ہے, پھر فرمایا کہ دخان, ابھی دخان کا بتاتا ہوں میں. پھر فرمایا کہ دابہ, یہ جو ہم جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. پھر فرمایا کہ خروج یاجوج ماجوج, خروج. پھر فرمایا کہ نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. ایسے مخاطب فرمایا. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ نبی کہہ رہے ہیں تو پھر نبی نہیں آ رہا. نبی کہہ رہے ہیں تو پھر نبی نہیں آ رہا. نبی کہہ رہے ہیں تو نبی نہیں آ رہا. کہا تو نبی آیا. نبی نے کہا تھا تو نبی آیا. اب وہ آ گیا نا, اب وہ کہہ رہا ہے تو نبی تھوڑی آ رہا ہے. اس نے کہا تھا یہ آ گیا, وہ آ گیا. اب یہ کہہ رہا ہے وہ آ رہا ہے تو وہ نہیں آ رہا, اب امتی آ رہا ہے. امتی آ رہا ہے. تو ایک تو یہ. پھر دجال, چھٹی نشانی دجال. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 3 خسوف. یہ آپ کو کسوف اور خسوف پتہ ہے, گرہن جس کو کہتے ہیں. 3 خسوف, ایک مغرب میں, دوسرا مشرق میں, تیسرا جزیرۃ العرب. 3 جگہوں پہ یہ یعنی سورج کو گرہن لگے گا. سورج کو گرہن لگے گا. خسوف سورج گرہن کو کہتے ہیں, کسوف چاند گرہن کو کہتے ہیں. اس کے بعد ایک آگ جو قار عدن سے نکلے گی. قار عدن, عدن جو ہے, عدن ایکچولی یمن میں ایک جگہ ہے اور لوگ ادھر بھی کہتے ہیں اور اردن میں بھی کہتے ہیں کہ عدن ایک مقام ہے. اور عدن آپ کو جنت بھی عدن ہے, ایک جنت بھی عدن ہے. تو وہاں سے ایک آگ نکلے گی اور سب لوگوں کو ہنکا کر, سوچو آگ کیسا, ہنکانا کہتے ہیں چلو 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 چلو, یہ ہنکانا ہوتا ہے.
आग उधर से तुम भी खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हूँ, उधर पहुँचे गया, चलो चलो यहाँ से, चलो 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 चलो, और सबको आग हका कर जो है मैदान हशर की तरफ ले आएगी। मैदान हशर कहाँ होगा ना ये मुझको पता है ना आपको पता है, लेकिन ये पता है, ये पता है कि हाजी 10 लाख हो, 25 लाख हो, 30 लाख हो, मैंने 60 लाख तक हाजी देखा है। मैंने हज अकबर किया था 2005 में, 60 लाख हाजी था, 60 लाख हाजी था, सब अरफात में सम हो गए थे। 10 लाख होते तब भी सम हो जाते। तो इसका मतलब होता है अल्लाह ताला अरफात को वसी करते थे, पता ही नहीं चलता, ज़मीन फैलती चली जाती होगी ऑटोमेटिकली, हमें पता ही चलता होगा। भाई जैसे कि मिसाल तौर पे ये हम जो बैठे हैं गोलाई पर, अगर ये यहाँ पर आके ख़त्म हो जाती है, अगर पूरी गोल हो, और मुईज़ उमर साहब से कहते हैं कि भाई आप एक ऐसा सेट बनाएं कि इसके नीचे से एक और प्लेट निकले, वहाँ पे जाए, उसके नीचे से एक और प्लेट निकले, उसके नीचे एक और प्लेट निकले, तो हम प्लेटों पे चलते चलते आगे चले जाते हैं। तो ज़मीन ऐसी वसी होती चली जाती है, हमें थोड़ी पता है। 10 लाख के हिसाब से लगेगा, अरे आज तो बहुत जगह नहीं है तिल धरने को, वो उतनी हो जाती है, छोटी हो जाती है, लेकिन लगी ही वही। क्योंकि देखिए मुहद्दिब अच्छा ज़मीन को देखने के लिए आपके पास नहीं, खुदा के पास है। और उसके पास कौन सा मुहद्दिब अच्छा है? कुन फयकून, ये उसका मुहद्दिब अच्छा है, ये उसके अच्छे का नाम है, कुन फयकून। आप लोग तो ढूंढते नहीं करते, वो तो कहते हैं कुन फयकून, खुल जा, बड़ी हो जा, हो जाएगी वो। तो अब ये आपको हशर की तरफ ले जाएगी। इस मकाम पर लोग रात गुजारने के लिए ठहरेंगे, क्या आग भी ठहर जाएगी, आग भी ठहर जाएगी, आग भी ठहर जाएगी। और फिर जैसे ही वो रात गुजार चुकेंगे तो फिर उनको लेकर आगे चलेगी। ये हदीस है। अब इस हदीस से क़ुर्ब क़यामत में ज़मीन में एक ऐसे जानवर का, यानी ज़मीन से एक ऐसे जानवर का निकलना साबित हुआ जो लोगों से बातें करेगा। अरब बोलने वालों से, अरबी बोलने वालों से अरबी में बातें करेगा, उर्दू बोलने वालों से उर्दू में बातें करेगा, हिंदी बोलने वालों से हिंदी बातें करेगा, बंगाली बोलने वालों से बंगाली बातें करेगा, इंग्लिश बोलने वालों से इंग्लिश बातें करेगा, बातें करेगा। जिस अब ये तो फिर इसका मतलब ये एक ही खित्ते में निकलेगा? नहीं, ये खित्ते में नहीं निकलेगा, ये ज़मीन से निकलेगा। क्या करें? ये ज़मीन से निकलेगा। तो ज़मीन में वहीं निकलेगा जहाँ मोमिन मौजूद होंगे, जहाँ मोमिन मौजूद होंगे। और फिर ये बात ये होगा कि इसका तवल्लुद, यानी तवालुद और तनासुल कहना चाहिए, यानी इसकी पैदाइश और इसकी नस्ल जो है ये उस तरीक़ पर पैदा नहीं होगा जैसे जानवर पैदा होते हैं या कोई, ये अचानक ज़मीन से निकलेगा, अचानक ज़मीन से निकलेगा, आज खुद ज़मीन से निकलेगा। और हदीस से इस तरह में समझ में आती है कि दाबतुल अर्ज़ का खुरूज बिल्कुल क़यामत की आखिरी अलामात में से होगा, जिसके बाद फिर बहुत जल्द क़यामत आ जाएगी। यानी अभी क़यामत आई नहीं है, पहले ये दावत। हाँ आसान। अच्छा, इब्न कसीर ने, अल्लामा इब्न कसीर ने बहवाले अबू दाऊद तिबलासी, इसमें अबू दाऊद तिबालसी, उन्होंने तलहा बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत बयान की है, वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। और वो कहते हैं कि दावतुल अर्ज़ मक्का मुकर्रमा में कोहे सफ़ा से निकलेगा और अपने सर से मिट्टी झाड़ता हुआ मस्जिद में हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान पहुंच जाएगा, सर से मिट्टी झाड़ते हुए। अंग्रेज़ी में एक फ़िल्म आई थी, मेरे ख्याल लोगों ने देखी हो, ट्रेमर 1, ट्रेमर 2, ट्रेमर 3, ट्रेमर्स में आप ज़मीन पे इधर भी कदम रखते हैं, एकदम से कोई चीज़ निकल आती है बाहर। अगर किसी ने ट्रेमर्स देखी हो तो उसमें ट्रेमर में अगर आपने देखा हो जो एक इसी तरह का ज़मीन से निकलता है, वो जानवर होता है, बड़ा ख़तरनाक जानवर होता है, और वो उसके कई मुंह होते हैं और वो इंसान को खा जाता है। यानी साइंस ये बता चुकी है कि ट्रेमर्स ज़मीन के अंदर से कोई चीज़, साइंस तो फिल्म में बना रही है, कुरान तो बहुत पहले बता चुका है कि ज़मीन से एक जानवर नहीं, लेकिन ये ट्रेमर तो एक दहशत फैलाने वाला। यहाँ पर ये कि वो जैसे ही वो मस्जिद हराम और मस्जिद हजर अस्वद के दरमियान पहुँचेगा या मकाम इब्राहिम के दरमियान पहुँचेगा, लोग उसे देखकर भाग खड़े होंगे, लोग उसे देखकर भाग खड़े होंगे, और बस एक जमात रह जाएगी, सिर्फ एक जमात रह जाएगी। और बाद में हज़रत तलहा बिन उमर कहते हैं
کہ دابا اس جماعت کے پاس آئے گا اور ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا، اور پھر اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا اور ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان بنا دے گا۔ اب اس پوائنٹ سے ایک اور پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے کہ جب تم لوگ نعتیں پڑھتے ہو کہتے ہیں کریں گے شفاعت وہ چن چن کر، یہ دابا جو ہے یہ سب پر مسلمان لکھ دے گا، ایک طریقے سے یہ قلم ہے، لکھ رہا ہوگا مسلمان 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 مسلمان، کافر 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 جو بھی ہے۔ اب رسول اللہ کو جب شفاعت کرنی ہوگی تو وہ دابا کے نشان بھی شاید دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، یہ تو میں اپنی طور پر ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم جب نعت میں پڑھتے ہیں کیا وہ شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، تو چنیں گے کیوں؟ چنیں گے ایسے کہ سب پہ نشان لگے ہوں گے۔ بھائی آپ کو علی بابا 40 چوری کی کہانی یاد ہے، مرجینہ کا واقعہ یاد ہے؟ وہ نشان لگائے تھے نا، مٹکوں پہ نشان لگا دیے تھے اس نے، مٹکوں پہ نشان لگا دیا، یہ پہ نشان لگا دیا۔ اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ جب وہ کفر کا نشان لگا دے گا تو کوئی بھی کافر، حضرت عمر بن طلحہ کہتے کوئی بھی کافر اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکے گا، یہ پکڑ کے نشان لگا دے گا، کہے گا کچھ بھی نہیں۔ اٹس لائک، مجھے معیز الدین کہہ بھی رہا تھا، اٹس لائک ٹریمرس جو نکلے زمین سے نکلیں گے، بٹ یہ ایک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ ہر مومن اور کافر کو پہچانے گا وہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ پہچان دی ہوگی۔ اور مسلم بن حجاج نے عبداللہ بن عمر سے روایت کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حدیث سناتے ہوئے اور یہ بات بتاتے ہوئے میں نے سنا ہے، میں کبھی اس بات کو بھولتا نہیں، انہوں نے بتایا کہ دعوت الارض کہ فوراً بعد جیسے ہی نکلے گا فوراً بعد قیامت آ جائے گی، ذرا بھی وقت بچے گا قیامت آ جائے گی، اور پھر یہ کہ نہیں انل منکر کے احکامات منقطع ہو جائیں گے۔ اف، یہ بڑی خطرناک بات، نہیں انل منکر کے احکامات منقطع ہو جائیں گے، یعنی اب اچھائی اور برائی کرنے کا وقت گزر گیا، اب کسی اچھائی کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ وقت گزر گیا ہے، بس آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ اینڈ آف ٹائم، دیر از نو ٹائم لیفٹ فار دا نیکیز، دیر از نو ٹائم لیفٹ فار دا گڈ ڈیڈس اینڈ آلسو توبہ۔ یس، یو آر رائٹ، ایبسلیوٹلی رائٹ، آئی اپریشیٹ یو۔ اس لیے اس گھڑی کے انتظار نہیں کریں، آدمی روزانہ کر لیا کرے تو۔ ہاں، یہ بات اچھی ہے، یہ جو گھڑی کا انتظار ہم لوگ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، یہ بات بڑی اچھی کی مکرم، ہمیں ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ اسی لیے اب میں آخری کچھ باتیں میں آپ کو بتاؤں، پھر ہم قائد صاحب کی طرف بڑھتے ہیں کہ اب یہ کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، کیسے آیا، کیوں آیا، اس سب کا جواب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں میں قیامت برپا کرنا چاہتا ہے، انہیں بتانا چاہتا ہے، تو ان کو تو اس لیے سائنس نے ایک شعور رکھتے ہوئے اب بہت پہلے سے بہت ساری چیزیں سائنس سوچتی ہے۔ یہ فلمیں جب بنتی ہیں نا تو ایسی نہیں بنتی، میں سائنٹیفک فلموں کی بات کر رہا ہوں، فیچر فلموں کی بات نہیں کر رہا، سائنٹیفک فیچر فلمس۔ میں نے کانٹیکٹ ایک فلم دیکھی تھی، کانٹیکٹ میں دیکھا کہ جوڈی فاسٹر کی فلم تھی، اس میں دیکھا کہ وہ اپنے باپ سے مل کے جنت میں آئی ہے، خواب میں سو گئی تھی، باپ گھوم رہا تھا اس کا، کانٹیکٹ ہوا اس کا، یعنی خواب میں کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، یہ اس نے فلم میں بتایا۔ اسی طرح ہم نے نارنیا دیکھی، نارنیا میں ہم نے دیکھا کہ بچے وارڈروب میں داخل ہوئے اور باہر نکل گئے، بڑے ہوئے، شہزادے بن گئے، گھومتے رہے، واپس آئے تو پھر بچے تھے۔ تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی۔ سبحان اللہ، آپ تب یقین کرتے نہیں تھے، ہم یہی تو کہتے ہیں معراج پہ گئے اور آ گئے، وہاں پہ اتنی دیر رکے، اب باتیں کی، سب کچھ دیکھا، سارے مسائل دیکھے، آ بھی گئے، چلے بھی گئے، آ بھی گئے، بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی۔ جس طرح وارڈروب سے وہ باہر نکلے بچے، ایسا لگ رہا تھا ابھی گئے اور ابھی آئے، جبکہ وہاں پر 20 سال گزار کے آئے تھے۔ نارنیا فلم۔ اچھا، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ امام شیخ شرف الدین البصیری کے سہرانے رسول اللہ خواب میں آئے اور چادر رکھ کے چلے گئے، آپ کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا، کیوں؟ فریڈ کروگر جس کے خواب میں آئے، فریڈی کروگر نائٹ میں ایلم اسٹریٹ میں خواب میں آتا تھا، اور خواب میں آ کر وہ لوگوں کو مار کے چلا جاتا تھا، وہ صحیح ہے؟ نبی خواب میں چادر رکھ کے چلے جائیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ نائٹ میئر اور ایلم اسٹریٹ کے آپ 8 پارٹ دیکھ لیں تو فریڈی کروگر آتا ہے، خواب میں آتا ہے، اور اس میں کہتے ہیں 9-10 نیور سلیپ اگین، تو وہ آتا ہے، وہ 9-10 نیور سلیپ اگین، خواب میں گئے،
اور خواب میں ہی بچے وہ اس میں دکھاتے تھے کہ بچے خواب میں جا کے کامک لیتے تھے اپنا، وہ سپرمین سمجھا، خواب میں گئے اور آپ فریڈ سے لڑ لیں، خواب میں لڑ لیں، تو تم فریڈ سے خواب میں لڑو صحیح، فریڈ تمہیں خواب میں مار دے صحیح، فریڈ تمہیں کانٹے کانٹے دکھائے وہ صحیح، ہمارے نبی چادر کھینچ جائے غلط، ایسے کیسے غلط ہے؟ ہاں ایسے کیسے غلط ہے؟ تمہاری ہر چیز صحیح ہے، ہماری ہر چیز غلط ہو گئی، ایسے کیسے غلط ہو گئی؟ اور تم باکس آفس پر اپنی فلمیں ہٹ کرا رہے ہو، ہم حقیقت بھی بتا رہے ہو، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہوں گی، آج نہیں تو بس ہی آج نہیں تو کل نہیں، یہ سب باتیں ہوں گی۔ تو بس مجھے آپ سے صرف اتنا بتانا تھا کہ یہ تو میں نے آپ کو دعوت العرض کی حقیقت بتائی، بس اتنا بتا دوں کہ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی بہت بڑے بزرگ ہیں، میں سب کے ریفرنس دیتا ہوں، انہوں نے دعوت العرض کی حقیقت اس پر بہت طویل کتاب ایک لکھی ہے، اس کو آپ پڑھیے گا ضرور، اور اس میں سے میں چند اقتباسات صرف 3 منٹ آپ کے اور لوں گا، اور وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو یہ نص، پہلی بات تو سمجھ لیں کہ نص قرآنی سے ثابت ہے، لہٰذا اس پر کوئی بحث کوئی ڈبیٹ نہیں کہ کہاں نکلے گا کدھر، یس نکلے گا، قرآن کہہ رہا ہے۔ میں دوبارہ آیت پڑھ دیتا ہوں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ یہ قرآن کی ایک صحیح نص قرآنی ہے جس میں دعوت العرض کا ذکر ہے قاری صاحب، یہ تو ہو گئی بات۔ اب بات یہ کہ جب قیامت کا وعدہ پورا ہوگا تبھی نکلے گا، یہ بات بھی طے ہے۔ جس روز آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا یا اس کے اگلے دن، یہ مولانا ادریس کاندھلوی بھی لکھ رہے ہیں، اب یہ میں نہیں ہوں، یہ مولانا ادریس کاندھلوی، جس روز آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اس دن یا اس کے اگلے دن یہ نکلے گا۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رہے، یہ کبھی بھی آ سکتی ہے قیامت، ہو سکتا ہے صبح قیامت ہو سکتا ہے، ہمیں کیا پتہ، لیکن ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے صبح ہو کیونکہ بہت ساری علامات ابھی پوری ہوئی نہیں ہیں، اس لیے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی نے ہمیں یقین دلایا کہ پہلے یہ ہوگا تو یہ ہوگا، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، ہم نبی کے یقین پہ اپنا یقین رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں، قیامت کے دن پہ یقین، اور ہمیں واہ، اور ہمیں قیامت کے دن پہ یقین ہے، ہمیں روز آخرت پہ یقین ہے، ہماری ایمانیات کا ایمان مجمل کا حصہ ہے، ایمان مجمل ہی کہیں گے، مجمل کا حصہ ہے، تو ہم اس پر ہاں اگر ہوا یقین، اگر ہوا یقیدہ کہ حضور جانتے ہیں۔ تو اب یہ اچھا، اب ایک جملہ اور ہے بڑا زبردست، موئی صاحب بھی سن رہے ہیں کیونکہ ان کو سننا تھا یہ واقعہ، خاص طور پہ ان کو بھی۔ ایک جملہ یہ کہ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے، کیا یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کیونکہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کیونکہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے، آؤ تمہیں یقین دلائے ہمیں نشانیاں کیا ہیں۔ دعوت العرض کے بارے میں علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ دعوت العرض کا جو طول ہے اور جو اس کا عرض ہے، جس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہوگی وہ ختم نہیں ہوتا ہوا نظر آئے گا، جس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہوگی وہ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اور اس کا اگر چہرہ اس کے پاس ہے تو پھر وہ مومن ہے، اس سے باتیں کرے گا، اور چہرہ اس کے پاس ہے تو اسے بات نہیں کرے گا، صرف نشان لگا کے چلا جائے گا، صرف نشان لگا کے چلا جائے گا۔ اب اس میں یہ بتایا کہ اب اس کیوں، اس کی بات یہ کہ کیا آپ لوگ بھول گئے، یہی آخری جملے میرے، کیا آپ لوگ بھول گئے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی بھی اونٹنی تھی کوئی؟ کیا بھول گئے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی یعنی ناقہ جس کو کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑی کے اندر سے نکالا تھا، بے شک پہاڑی کے اندر سے، پہاڑ تھا، پہاڑ پھٹا، اس میں سے اونٹنی نکل آئی، آتے اس نے بچے کو جنم دیا، گابھن اونٹنی تھی وہ، گابھن کہتے ہیں حاملہ اونٹنی، گابھن، اس نے آ کے بچے کو جنم دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکال سکتا ہے تو زمین سے جانور نکالنا کیا اس کے لیے؟ تو مومنین کے چہرے روشن ہوں گے، کافروں کی آنکھوں کے درمیان مور لگائے گا اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، وَامْتَازُوا، جو قرآن شریف میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یعنی ان کے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ مجرموں میں سے ہوں گے کیونکہ ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ یہ یاسین کی آیت ہے کہ ایکچولی یہ حکم ہے، یہ تو میں آپ کو ایکچولی اس کا ترجمہ یہ ہے، اے مجرموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جائے۔ یاسین شریف میں، اور خاص طور پہ یہ جب آخری، اس نے تو مکے میں بھی اعتکاف کیا ہے، اس نے مدینے میں بھی کیا ہے، مدینے میں بہت پڑھی جاتی ہے،
مدینے میں بہت پڑھی جاتی ہے, خاص طور پہ آخر میں جو آخری میں پڑھی جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور لوگ دھاڑے مار مار کے روتے ہیں سر. وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, نکل جاؤ, الگ ہو جاؤ. یہ آپ سوچیں یہ کتنی خطرناک چیز ہے. اپنا دیکھو اس میں رقت تاری ہو, یہ کیسی خطرناک چیز ہے. آپ یہ دیکھو اس میں الگ ہو جاؤ, چلو ہٹو, الگ ہو جاؤ. اور وہ بھی ایک جانور. آپ کو یہ سب چیزیں تو مسلم اور مجرم کا پہلے امتیاز ہوگا. مسلم اور مجرم کا, دیکھو میں نے یہاں لفظ کافر استعمال نہیں کیا ہے, مسلم اور مجرم, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اے مجرموں مومنوں سے الگ ہو جاؤ. قرآن نے نہیں کہا اے کافروں مومنوں سے الگ ہو جاؤ, اے مجرموں مومنوں سے الگ ہو جاؤ. یعنی اے منافقوں, اے حسین کے قاتلوں, الگ ہو جاؤ. بات سمجھا؟ اے اس حسن کے قاتلوں, اے حسین کے قاتلوں, اے میرے نبی کو پتھر مارنے والوں, الگ ہو جاؤ. کوئی تمہارا تعلق نہیں, الگ ہو جاؤ. کوئی تعلق نہیں تمہارا, الگ ہو جاؤ. آج تم سے کوئی بات نہیں ہوگی, الگ ہو جاؤ. یہی ہے جہاں نہیں انل منکر ختم ہو جائے گا. یہاں اب آخری جملہ حکمت شاید اس کی یہ ہے, یہی میں ختم کرتا ہوں. حکمت شاید یہ ہے کہ منکرین کے نزدیک جو منکرین قیامت کو حماقت سمجھتے ہیں معاذ اللہ, اور جو سمجھتے نہیں ہوں, تو اللہ تعالیٰ ان کی حماقت اور جہالت کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں. حکمت یہ ہے ان کی حماقت, ان کی جہالت کو ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ دیکھو تم نے آج, دیکھو اب کیا حماقت ہے, کیا جہالت ہے. آپ سوچیں, انبیاء کرام کو بھیجا, تم نے نہیں مانا. انبیاء کرام کو تم نے نہیں مانا. موسیٰ کو بھیجا, نہیں مانا. ایوب کو بھیجا, نہیں مانا. ادریس کو بھیجا, نہیں مانا. یعقوب کو بھیجا, نہیں مانا. یوسف کو بھیجا, نہیں مانا. ہم نے ابراہیم کو بھیجا, تم نے نہیں مانا. اسماعیل کو بھیجا, نہیں مانا. اسحاق کو بھیجا, نہیں مانا. محمد کو بھیجا, نہیں مانا. اب جانور کہہ رہے ہیں تو مان رہے ہو. یار آپ بات کو سمجھے, اب جانور کہہ رہے ہیں تو مان رہے ہو. ارے محمد نے کہا کیوں نہیں مانا؟ پوائنٹ نہیں سمجھ رہا آپ. ایک جانور کے کہنے سے تم کو ماننا پڑا, تو جانور ہو نا, چوپایوں سے بھی پتھر ہو نا, تو الگ ہو جاؤ, الگ ہو جاؤ. جب انبیاء کہہ رہے تھے تو نہیں مانا. انبیاء کہہ رہا, میرا مصطفیٰ تمہیں بار بار بلا رہا تھا, میرا پیارا تم سے کہہ رہا تھا اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے, اگر تم پہ حملہ کر دے تو کیا تم یقین کرو گے؟ اور تم نے خود کہا تھا اپنے منہ سے نام نام نام. اس نے پوچھا کہ کیوں؟ الامین الصادق. ہاذا امین, ہاذا صادق, ہاذا امین, ہاذا صادق, یہ نعرے تم نے لگائے تھے. جب تم نے یہ نعرے لگائے تھے, جب میرے پیارے نے تم سے کہا تھا, اس وقت کیوں نہیں مانی اس کی بات؟ اور آج یہ جانور کہہ رہے ہیں تو مان رہے ہو. تبھی کہا نا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ہم نے تمہیں روشن رسول بھیجا, تم نے نہیں مانی. ایک اس نشانی پر تم مان گئے, یعنی تم نے بتا دیا. تو اس میں یہ ہے کہ اب تمہارا ماننا معتبر نہیں ہے. یہ ہے عامل لیاقت کی گفتگو کا جوار بھاٹا, ایک دم تیز ہوتی ہے, ایک دم دبتی ہے. اب تمہارا ماننا معتبر نہیں ہے. اب جتنا تم مان لو یہ معتبر نہیں ہے, ماننے کا وقت گزر چکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.